الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواہ مسلم. معزز سامعین و ناظرین، بھائیوں اور دوستوں، ذی الحجہ کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے، حرمت کے بھی مہینوں میں سے ہے. اس مہینے کی اپنی فضیلت ہے، اس مہینے کے شروع والے عشرے کی الگ فضیلت ہے، اور پھر اس شروع والے عشرے کی نویں تاریخ کا اپنا ایک الگ مقام ہے، 10ویں کا الگ مقام ہے، اور 11ویں 12ویں اور 13ویں کا ایک الگ مقام ہے. بہرحال میں آپ کو 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بھائیو اور دوستو، اس دن کی فضیلت، اہمیت اور اس دن کی فضیلت و اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے مخصوص اعمال کا کرنا، اس کے فائدہ و ثمرات یہ مسلم ہیں. تقریباً عام لوگوں کو اس کی بابت خبر ہے، خصوصاً ان دنوں میں علماء کی زبانی آپ نے سنا ہوگا اور پڑھنے والوں نے پڑھا بھی ہوگا. میں ادھر زیادہ کچھ نہیں جانا چاہتا. بہرحال جو روایت پڑھی ہے وہ روایت کا میں ترجمہ کر دوں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں، اور اس کے بعد میں ایک دو باتیں بیان کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیو اور دوستو، عرفہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے میں نے حدیث پڑھی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس دن اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو وہ دن نصیب کرے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق دے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی عنایت اور توجہ سے. آگے اس حدیث میں ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، وہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ سے فخر و مباحات کے طور پر انہیں مخاطب ہو کر کے عرض کرتا ہے مَا أَرَادَ هَؤُلَاء. یہ جو عرفہ کے میدان میں اس حالت میں اپنے بال بچوں اور دنیاوی تمام مشاغل سے بے پرواہ ہو کر پراگندہ حال اور پراگندہ بال، کیا چاہتے ہیں لوگ؟ میرے بھائیو دوستو، اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کا قریب ہونا اپنی شان کے حساب سے، پھر فرشتوں کے مابین فخریہ اور مباحات کے طور پر بیان کرنا، اور پھر اپنے بندوں کے آمد اور پھر ان کی حالت کا تذکرہ کرنا فرشتوں کے مابین، اور انہیں گواہ بنا کر کے بخشش و مغفرت کے پروانے کا عطا کرنا، اس دن کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ اور کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. بہرحال اس ایک دن کی، یہ تو حاجیوں سے متعلق ہے خصوصاً. اب غیر حاجیوں سے خصوصاً متعلق ایک حدیث سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے تعلق سے سوال ہوا. سئل عن صوم یوم عرفہ، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے.
آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، پچھلے اور اگلے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے۔ اگر کسی کے کھاتے میں چھوٹے چھوٹے گناہ نہ ہوں، ایسے لوگوں کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ عرفہ کا روزہ، اب میں ذرا آتا ہوں مین لائن پہ، مجھے سمجھانا بتانا ہے۔ عرفہ کا روزہ کون رکھیں گے، کب رکھیں گے؟ عرفہ کا روزہ حاجی لوگ نہیں رکھیں گے۔ جو عرفہ کے میدان میں ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جو عرفہ کے میدان سے باہر ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ جو مقام عرفہ میں ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جو مقام عرفہ سے باہر ہیں جہاں بھی، انہیں روزہ رکھنا ہے۔ اب میرے بھائی دوستو، اس چیز کو میں بتانے سے پہلے کہ یہ کب رکھنا ہے، کون لوگ رکھیں گے، یہ آپ کے سامنے ہے نا۔ حاجی لوگ نہیں رکھیں گے، غیر حاجی افراد روزہ رکھیں گے جن کے لیے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو صغیرہ ہوں گے، جن کا تعلق حقوق العباد سے نہیں بلکہ حقوق اللہ سے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرا نقطہ ہمیں جاننا ہے، تو اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو کچھ مثال دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک فطری مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے، اور اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں۔ فطری مذہب ہے اور عالمگیر مذہب ہے، یہ ہر جگہ کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ ترقی کے دور سے پہلے بھی تھا، ترقی کے آ جانے کے بعد بھی۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام ہو بہو جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے۔ ترقی کے آمد سے پہلے، ترقی کے آ جانے کے بعد، ترقی کے آ جانے کے بعد دین اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ ہاں، عمل کرنے میں انسان کی سہولیات یا ظاہری ٹیپ و ٹاپ میں تو فرق آیا ہے۔ پہلے بھی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، آج بھی مسجدیں ہیں۔ پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے، آج بھی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ پہلے بھی عقائد جو تھے، آج بھی عقائد کتاب و سنت نے اسی کی نشاندہی کی ہے۔ پہلے نماز ہم کچی مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے، آج پکی مسجدوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ پہلے چھپر ہوا کرتے تھے، آج لنٹر ہوا کرتے ہیں۔ پہلے فرش کچی ہوتی تھی، گرد و غبار لگتے تھے، آج سنگ مرمر ہے، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، قالین لگے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ترقی یافتہ دور کے آ جانے سے اسلام کے جو اصول ہیں، جو نظام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ فرق اس ترقی یافتہ دور کے آ جانے سے صرف عمل میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، یا ظاہری ٹیپ و ٹاپ میں فرق آیا ہے، اور یا اسی طرح سے یہ کہہ لیں کہ تزئین کاری پہلے نہیں تھی، اب آ گئی ہے۔ حالانکہ اس کا عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے بغیر ٹیپ و ٹاپ کے جو عبادتیں ہوا کرتی تھیں، اس میں رنگ ہوتا تھا، اس میں حلاوت، مٹھاس اور چاشنی ہوتی تھی، اس میں خلوص اور للہیت تھا۔ آج اللہ ماشاء اللہ وہ ظاہری ٹیپ و ٹاپ تو آیا، زیب و زینت کے مواقع تو آئے، مگر جس قدر ٹیپ و ٹاپ نے مقام بنایا اور ظاہری زیب و زینت نے جگہ لی، اخلاص اسی طرح سے دھیرے دھیرے اٹھتا چلا گیا، اللہ ماشاء اللہ۔ میں بتا رہا تھا کہ اسلام فطری اور عالمگیر مذہب ہے، اس کے احکام جیسے پہلے تھے
آج بھی احکام بنیادی وہی ہیں. روزہ تب بھی رکھنا تھا، روزہ اب بھی رکھنا ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا تھا. روزہ کے جو شروط ہیں، جو آداب ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو پہلے تھیں وہ اب بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. دوسری بات آپ یہ جانتے چلیں کہ شریعت مطہرہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے بندوں سے وہ کام مانگا ہی نہیں جو کام اس کے بس میں نہ ہو. حرج اور تنگی میں ڈالنے والا کوئی قانون اللہ رب العزت نے انسانوں کو نہیں دیا. ہاں اتنا حرج میں ضرور ڈالا جو بطور آزمائش تو تھا، لیکن ان کے بس میں تھا. بس سے باہر ہو، طاقت اور وسعت سے باہر اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہی نہیں. یعنی کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں انسانوں کے اوپر جو ان کے یہاں عملی طور پر انجام دینے میں وہ قاصر رہ جائیں. اللہ رب العزت نے اس دین کو آسان بنایا ہے، دشوار نہیں. بلکہ آپ تصور کریں، نماز جیسی اہم عبادت، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں عقیدہ جیسا اہم نکتہ، اہم حساس لطیف اور بڑا حساس موضوع، وہاں بھی اگر انسان جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بطور اکراہ دل میں شرح صدر نہ ہو، یعنی دل کے اندر کلمہ کفر کی کلہن ہو، اس کے تئیں بغض ہو، اور نفرت کے ساتھ اگر بطور مجبوری جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی کہنا پڑے تو کہہ کر جان بچائی جا سکتی ہے. اب جب عقیدے کے معاملے میں جب کسی دشواری میں آپ پڑ جائیں تو وہاں بھی گنجائش دی ہے. نماز جیسی اہم عبادات کی نچوڑ روح، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ رکن ہے. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. آنکھ کے ابرو کے اشارے سے پڑھ لو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرائض جو دیے، تکلیف جو دی، کام جو دیے، وہ انسان کی بس میں جو تھے وہ دیے. اس پر پلس احسان یہ کیا کہ اگر طاقت و قوت وقتی طور پر نہ ہو تو اس میں اس حد تک گنجائش دی جس حد تک وہ کام کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اب اس چیز کو ذرا میں یہ دو تمہیدی چیز میں نے بیان کی ہے. ایک تو اسلام عالمگیر اور فطری مذہب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آسان ہے. یہ دشواری پیدا نہیں کرتا، بلکہ دشواری اگر پیدا ہو تو اس کو بھی حل کرتا ہے. اب یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ گئی ہیں، اس پر کچھ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل سمپل سی بات ہے. اگر یہ دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو اب میں آگے وہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں جو نقطہ اصل میں ہے. نقطہ کیا ہے؟ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے؟ تاریخ کے حساب سے رکھنا ہے یا چاند کے حساب سے رکھنا ہے؟ سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے یا اپنے مطلع کے اور اپنی رویت کے حساب سے رکھنا ہے؟ اب ذرا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں انہیں رکھنا نہیں ہے، جو لوگ باہر ہیں انہیں رکھنا ہے. جو لوگ باہر ہیں انہیں رکھنا ہے. اب جو لوگ باہر ہیں ظاہر سی بات ہے وہ یا تو بہت قریب ہوں گے یا بہت دور ہوں گے. بہت دور بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اب اسلام عالمگیر مذہب ہے شروع سے. اسلام عالمگیر مذہب ہے شروع سے.
ایسا نہیں ہے کہ ترقی یافتہ ادوار میں اس کا کوئی الگ مسئلہ ہو اور ترقی کے آمد سے پہلے اس کا کوئی الگ مسئلہ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عرفہ کے میدان میں حاجی لوگ کب آتے ہیں؟ دنیا جانتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اور مسنون وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفہ کے میدان میں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ یہ ہے حاجیوں کا عمل، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار میں ظہر اور عصر 2 رکعت پڑھ کر کے خطبہ سن کر کے پھر کثرت کے ساتھ غروب آفتاب تک انہیں اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ غیر حاجی کو کیا کرنا ہے؟ ایک روزہ رکھنا ہے۔ حاجی کا عمل زوال سے لے کے غروب تک ہے، اور غیر حاجی کا عمل صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اب یہ دونوں ٹیلی نہیں کھاتے، یہ دونوں آپس میں پھٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں گے مطلع کے حساب سے، چاند کے حساب سے، رویت کے حساب سے، تو یہ دونوں چیزیں دونوں اشخاص کے لیے، حاجی غیر حاجی کے لیے یہ پھٹ نہیں آتے، پھٹ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی لمبا تڑنگا آدمی ہو 6 فٹ کا اور اس کے پاس چادر ہو 5 فٹ کی۔ اب اگر وہ چہرہ ڈھکے گا تو پاؤں کھلے گا، پاؤں ڈھکے گا تو چہرہ کھلے گا۔ اب اس کے پاس 2 ہی حل ہے کہ یا تو چہرہ کھول لے یا پاؤں کھول لے، ایک چیز ڈھک لے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری چادر لے آئے جو 6 فٹ کی ہو جس سے چہرہ اور پاؤں دونوں ڈھک جائے۔ اب میرے بھائیو دوستو، یا تو آپ کو چہرہ ڈھکنا ہے پاؤں کھلا رہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے ہیں تو چہرہ کھل جائے گا۔ اب اگر آپ عرفہ کے روزے کو یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کو عرفہ کے مقام سے تعبیر کرتے ہیں تو بالکل اس چادر کے مثل ہوگا، چہرہ ڈھکیں گے پاؤں کھلے گا، پاؤں ڈھکیں گے چہرہ کھلے گا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا اسلام آسان دین ہے، آسانی میں دشواری پیدا ہو تو آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایسا کام اسلام نے دیا ہی نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ آسانی چاہتا ہے مولا، دشواری پیدا نہیں کرتا، دشواری نہ، ہرگز نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی چادر چھوٹی ہے، جسم لمبا ہے، بڑا ہے، چہرہ ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھلتا ہے، پاؤں کھلتے ہیں تو چہرہ، پاؤں ڈھکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ چادر یا تو بڑی کیجئے، اور اب چادر بڑی کرنے کا چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چادر آ چکی اسی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے مقام پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، چادر جو آنی تھی وہ آ چکی۔ اب اسی چادر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھکنا ہے۔ اب اگر آپ عرفہ کی جگہ کو مراد لے کر کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو غیر حاجی دنیا کے کونوں میں رہتے ہوئے اس پر عمل پیرا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کے حساب سے بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اور وہاں کے وقت کے حساب سے بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ میں دنیا کی لمبی چوڑی مثال نہیں، صرف اپنے ہندوستان، اپنا جو وطن عزیز بھارت ہے، میں وہیں کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں، اور دور نہ جائیں، مکہ کا جو ٹائم ہے اور دمام جہاں ہم موجود ہیں یہاں جو ٹائم ہے تقریباً 40-45 منٹ کا فرق ہے۔ 40-45 منٹ کا فرق تو آپ کے سعودیہ کے اندر مکہ اور دمام میں فرق ہے۔ تو جس وقت وہاں صبح صادق ہوگا، جو وہاں صبح صادق ہوگا تو پونا گھنٹہ پہلے ہم یہاں صبح صادق ہو چکا ہوگا۔ جب یہاں سورج غروب ہوگا پونا گھنٹہ کے بعد وہاں سورج غروب ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ چادر چھوٹی ہے، پاؤں جسم بڑا ہے، جب چہرہ ڈھکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں ڈھکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ کوئی سبیل ہے ہی نہیں
عرفہ کی جگہ کو یا عرفہ کی مکہ والی تاریخ کے اعتبار سے غیر حاجی لوگ روزہ ایسی صورت میں رکھ لیں کہ 100% اس پر عمل ہو سکے. کبھی کبھی ایک دن کا فرق آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے، 8 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا فرق ہو سکتا ہے. تو جب اتحاد کی بات ہو ہی رہی ہے تو پھر اتحاد کلی ہو، یہ جزوی کیوں؟ اگر ہلال کی رویت پر اتحاد کرنا ہے تو کریں، شوق سے کریں، لیکن اتحاد کی شکل تو بنے، اتحاد پاسبل اور ممکن تو ہو. دیکھیں جہاں اتحاد کا امکان ہے وہاں تو اتحاد ہو نہیں رہا. امت محمدیہ کو متحد رہنے کا حکم ہے، اور اسے یہ اتحاد، یہ متحد ہونے کے تعلق سے اس نے اتحاد کر لیا ہے کہ ہم متحد نہیں ہوں گے. اور رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے اس پہ اتحاد کا چانس ہی نہیں ہے. پھر جہاں چانس ہے وہاں تو اتحاد کرنے سے ہم رہے، جہاں پاسبل ہی نہیں وہاں کے اتحاد کی کوشش صرف کوشش ہے جس میں رنگ بھرا نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں دوستو، میں نے 2 نقطہ دیا ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ترقی یافتہ جو دور ہے، آج پوری دنیا پر ہماری نگاہ گلوبلائزیشن جو ہو گیا ہے، یہ 25-30 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو اس کا تصور نہیں تھا. تو پھر کیا کرتے؟ اور آپ دور نہ جائیں، آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا کے ہر خطے میں، ہر گوشے میں، ہر جگہ آج بھی سہولیات موجود نہیں ہیں. اور مان لیتے ہیں کہ آج سہولیات موجود ہیں تو سسٹم کب خراب ہو جائے کس کو پتہ، کب کہاں آدھی آئے اور نیٹ ورک غائب ہو جائے کس کو پتہ، کب کہاں طوفان آئے اور نیٹ ورک نیست و نابود ہو جائے کسے خبر. میرے بھائی دوستو، اسلام کا جو نظام ہے وہ پھسا نہیں ہے. قیامت کی صبح تک کے لیے ایک ایسا سسٹم ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نظام پر کوئی حرف اور آنچ نہیں آنا. اور اس نظام کی ہم بات کرتے ہیں جس نظام کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں. اس کو بنیاد بنا کر کے ہم کسی چیز کو، اس کو بنیاد بنا کر کے ہم ایک ایسی عمارت کیسے کھڑی کر سکتے ہیں جو عمارت اس بنیاد پر ہے، حالانکہ اس بنیاد کا اپنا کوئی استحکام نہیں اور اس کے بقا کی کوئی گارنٹی نہیں. جس کی بنیاد کی گارنٹی نہیں، اس بنیاد پر کھڑی عمارت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ ان دونوں چیزوں کو فٹ کرنا ممکن ہی نہیں آتا. میں دوسرے علماء کی رائے کا میں انکار نہیں کرتا، یا ان کو میری مراد ان کی توہین یا اور کچھ نہیں، بس بتانا یہ ہے کہ یہ علماء جو کہتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ جو جہاں ہے وہاں کے رویت کے حساب سے اختلاف مطلع کی بنیاد پر رکھے گا، یہی بات قابل عمل ہے، یہی عمل ہوتا آیا ہے اور اسی پر عمل ممکن ہے. اس کے علاوہ عمل کا امکان ہی نہیں ہے. جس چیز کے عمل کا امکان ہی نہیں، اس چیز کے تعلق سے بحث و شنید کرنا، گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. البتہ اختلاف کا حق ہے، اختلاف ادب الخلاف کے تعلق سے کو بنیاد بنا کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف ہی رہے گا. عمل اسی پر کرنا ہوگا جس پر عمل ہوتا آیا ہے، کیونکہ وہی پاسبل ہے، وہی ممکن ہے. تو میرے بھائی دوستو، باتیں اور کچھ ہے، میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے دوسرے نقطے پہ آتا ہوں. دوسری بات ہے کہ اگر عرفہ کا روزہ جمعہ کو پڑ جائے یا سنیچر یعنی ہفتہ جمعہ کے بعد جو دن آتا ہے،
जुमा या जुमा के बाद वाला दिन जिसको सनीचर, बाद लोग सनीचर नहीं समझते, तो सनीचर यानी जुमा के बाद वाला दिन। जुमा को अगर अरफा पड़ जाए या सनीचर यानी हफ्ता को अगर अरफा पड़ जाए तो कोई बात नहीं, जुमा को भी अरफा का रोज़ा रखा जा सकता है। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ सनीचर के दिन को भी अरफा का रोज़ा रखा जा सकता है बगैर किसी तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब के। मिसाल से समझिए, पहले मैं आपको एक दुनियावी मिसाल दे दूं, फिर मैं आपको हदीस की मिसाल देता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे गांव में एक साहब देख रहे हैं तो हो सकता हो गांव ही में हो, मंगल को बाज़ार लगती है और सनीचर को बाज़ार लगती है। और आम तौर पर मंगल को लोग छोटे का गोश्त ख़रीदते हैं, सनीचर को भी। चलो, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर घर का गार्जियन कहे कि मंगल को छोटे का गोश्त ख़रीदना है और सनीचर को चिकन ले लेना है या मछली ले लेना है, अब एक रूटीन बना हुआ है और ये हुक्म है घर के मुखिया का, ठीक है, घर के मुखिया का बच्चों को हुक्म हुआ कि मंगल को छोटे ही का गोश्त लेना है, सनीचर को चिकन या मछली खरीदनी है, ठीक है। इस पर अमल हो रहा था, हो रहा है। अचानक हुआ क्या, सनीचर के दिन बच्चों के मामू आ गए। सनीचर के दिन बच्चों के मामू आ गए। मेरे भाई दोस्तों, क्या अब भी चिकन खरीदेंगे? ज़ियाफ़त। जिस घर के गार्जियन ने सनीचर को चिकन या मछली खरीदने का कहा था, उसी गार्जियन ने मेहमान की भरपूर ज़ियाफ़त करने का हुक्म भी दिया कि अगर कोई मेहमान आए तो हत्तल इम्कान उसकी भरपूर ज़ियाफ़त की जाए। अब जाहिर बात है, सनीचर को छोटे का गोश्त खरीदने का हुक्म तो नहीं दिया था गार्जियन ने, लेकिन मेहमान की ज़ियाफ़त भरपूर करने का हुक्म दिया था। तो अब भरपूर ज़ियाफ़त ये होगी कि छोटे का गोश्त खरीदा जाए क्योंकि बच्चों के मामू आए हैं। तो अब दोनों हुक्म पर बैक वक्त अमल हो गया कि सनीचर को चिकन ही खरीदना था, छोटे का गोश्त तो नहीं खरीदना था। लेकिन चूंकि बच्चों के मामू आए हैं, इसलिए छोटे का गोश्त यानी मटन खरीदा गया। इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई इतराज़ नहीं और किसी किस्म की कोई उसमें ममानियत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आज सनीचर को चिकन के जगह पर मटन खरीदा है, इसलिए नहीं कि सनीचर समझ करके, बल्कि इसलिए मेहमान आया है और मेहमान भी बड़ा ख़ास आया है। मेरे भाई दोस्तों, अरफा का रोज़ा एक ख़ास मेहमान है और ऐसा मेहमान है, एक दिन रोज़ा रखा है तो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। 2 साल पिछले और अगले और जितने सगीरा गुनाह हैं हुकूकुल्लाह से जो ताल्लुक़ रखते हैं, सारे गुनाह धुल जाते हैं। इतना बड़ा मेहमान आया है और पड़ गया जुम्मा या सनीचर। जुमा या सनीचर को रोज़ा रखने से मना किया गया, लेकिन अरफा के रोज़े की बड़ी तरगीब और ताकीद की गई। तो ये तरगीब और ताकीद ने जुमा हो या सनीचर उस दिन भी रोज़ा रखने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जिसने मना किया है उसी ने उसकी ताकीद की है। अब मेरे भाइयों और दोस्तों, जिसने मना किया है, क्यों मना किया है, वो काबिल गौर है। कहा मंगल को गोश्त मटन ले लेना, हफ्ते में एक दिन मटन काफ़ी है, और सनीचर को आप चिकन ले लो, क्योंकि मंगल को तो मटन खाए ही हैं तो आज चिकन खा लेते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जुमा के दिन की फजीलत को बुनियाद बना करके या सनीचर के दिन की फजीलत को, चूँकि यहूदियों के यहाँ इस दिन का बड़ा ख़ास मकाम था, जैसे हमारे यहाँ जुमा के दिन का एक ख़ास अफजलुल अय्याम कहा गया है, सैयदुल अय्याम कहा गया है। तो सैयदुल अय्याम को बुनियाद बना करके कोई शख्स अगर जुमा के दिन का रोज़ा रखे तो यह हराम है, लेकिन सैयदुल अय्याम की बुनियाद पर नहीं। सुइल अन सौम यौम अरफा,
फ़क़ाल युकफ़िरु सनतल मादिया वल बाक़िया को बुनियाद बना करके रोज़ा रखा जा रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं। बच्चों के मामू आए हैं इसलिए सनीचर को गोश्त खरीदा चिकन की जगह पर। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ हदीस की रोशनी में। मेरे भाई दोस्तों, दुनिया जानती है कि फज्र की नमाज की अदायगी के बाद सूरज के तुलू होने से पहले पहले तक या इसी तरह से असर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज के गुरूब होने तक नफली नमाज पढ़ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुस्तफ़ा में मना कर दिया। दुनिया जानती है, बात बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। फज्र की नमाज हो गई, अब सूरज तुलू होने तक कोई नफिल नहीं। असर की नमाज आपने पढ़ ली, अब मगर सूरज के गुरूब होने तक कोई नमाज नहीं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपने फज्र की नमाज पढ़ ली, फज्र की नमाज पढ़ने के से पहले वाली 2 रकात आपकी जो फज्र की फ़र्द से पहले वाली है, जो बड़ी मुअक्कद है, खैरुम मिन दुनिया वमा फ़ीहा है, अगर वो 2 रकात आपकी रह गई है तो आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि फज्र की फ़र्द के बाद ना पढ़ा जाए। यहाँ चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि अगर पहले वाली रह गई हो तो उसे बाद में पढ़ा जा सकता है। जिसने मना किया है उसी ने इशारा भी किया है। अब मना क्यों किया है उसकी अलग इल्लत है, अलग से दूसरी नमाज पढ़ने का जो इशारा किया है उसका अलग सबब है। उसका सबब और इसकी इल्लत दोनों मुख्तलिफ और अलग चीज़ें हैं। तो इन 2 मुख्तलिफ और अलग चीज़ों को दोनों को एक साथ मिलाया नहीं जा सकता। वो अलग है, ये अलग है। तो मैं कह रहा था, इसी तरह से अगर आप फज्र की नमाज पढ़ करके मस्जिद से जिक्र व अस्कार करने के बाद निकल गए, बाद में कुछ देर के बाद सूरज तुलू होने से पहले आप दोबारा बावजू होकर मस्जिद में आते हैं, तो मुझे बताएं, क्या आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ना चाहें पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते। तो सूरज के तुलू होने से पहले पहले फज्र की फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद आपको तहियतुल मस्जिद पढ़ने का, तहियतुल वज़ू पढ़ने का हक़, अख्तियार और अधिकार है अगर मौका मैसर हो। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरह असर की नमाज आपने पढ़ ली, फारिग हो गए, फिर आप घर से दोबारा निकले बावजू होकर कि चलो मस्जिद में बैठ कर तिलावत करते हैं। अब आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं, दाखिल होने के बाद बैठने से पहले, तिलावत से पहले आप 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना चाहिए। नबी का हुक्म है, फ़ला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है कि जब तक 2 रकात पढ़ न लो तब तक बैठो ना। यानी मस्जिद के अंदर आने के बाद बैठने से पहले नमाज का पढ़ना, ये इसका ख़ास आपने हुक्म दिया है। एक सहाबी आए थे जुमा के दौरान, आपने, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो सहाबी आकर के बैठ गए थे। आपने उसे कहा कुम, खड़े हो, फिर से पढ़ो। अलबत्ता चूँकि जुमा हो रहा था, खुतबा हो रहा था, आपने कहा था हल्की पढ़ना, वली तजव्वज़ फ़ीहिमा, हल्के हल्के पढ़ करके फिर बैठ जाओ। तो कहने की बात ये है कि अगर असर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज के गुरूब होने से पहले अगर आपको सबबी नमाज पढ़ने का मौका आ जाए तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सूरज के तुलू होने से पहले फ़ज्र की नमाज की अदायगी के बाद अगर सबबी कोई नमाज है, यानी फ़ज्र की पहले वाली 2 रकात छूटी है वो, या इसी तरह तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वज़ू अगर आपको पढ़ने का मौका मैसर है, तो इन तमाम नमाज़ों के पढ़ने के मौके मैसर हों तो उनकी अदायगी की जा सकती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से अरफा का रोज़ा अगर जुमा को पड़ जाए या शनीचर को पड़ जाए, तो इन रोज़ों को इन दिनों में, इस अरफा के रोज़ा हो या आशूरा का हो या अरफा का हो, अगर ये सबबी रोज़ा जुमा को पड़ जाता है तो चूँकि एक सबब है, जुमा की फजीलत को बुनियाद बना करके नहीं,
عاشورہ یا عرفہ کی فضیلت اور اس کی ترغیب اور تاکید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں کی ہیں، ان کی بنیاد پر، یعنی سببی نماز اگر سببی روزہ اگر کا موقع اگر آ جائے تو ان دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے جن دنوں میں آپ نے روزہ رکھنے سے ان کی خاص فضیلت کی بنیاد پر منع کیا تھا۔ آج آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں عرفہ کا یا عاشورہ کا، اس لیے نہیں کہ آج جمعہ ہے، اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آج عرفہ کا روزہ ہے، آپ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یہ عاشورہ کا روزہ ہے، اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ سنیچر ہے اور ان کے ہاں بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ جمعہ کا روزہ ہو یا سنیچر کا، اگر وہ سبب سے متعلق ہے تو بلا تردد رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر احتیاطی پہلو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ایک دن آگے پیچھے ملا لیں، لیکن اگر کوئی شخص ان احتیاطی پہلوؤں کو اختیار نہیں کرتا تب بھی اسے ان روزوں کو رکھنا چاہیے اور رکھ سکتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی تردد اور تذبذب اور وہم و گمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیثوں سے یہ سب ساری چیزیں علماء نے ثابت کی ہیں۔ یہ میں نے چند ٹوٹے پھوٹے انداز میں دو باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کہی گئی باتوں میں قبولیت کا رنگ بھر دے اور اسے ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اور پھر جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔